وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں کر سکتے اور ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہر چند سال پہلے دہشت گردی نے سر اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد دہشت گردی کا واپس آنا کسی بھی المیے سے کم نہیں۔ اب دوبارہ اس کا سر کچلنے کے لیے یہی شہید اور غازی ہتھیلی پر جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق 16 مارچ کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 6 دہشت گردوں کے گروپ نے سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے دراندازی کی ابتدائی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس ناکامی پر دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، جس کے بعد متعدد خودکش بم حملے بھی ہوئے۔ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر سمیت 7 فوجی جوان جوابی کارروائی کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے جواب میں 18 مارچ کو پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کی۔ اس آپریشن کا بنیادی ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے، جو TTP کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان گزشتہ 2 سال سے افغانستان کی عبوری حکومت کو بار بار خبردار کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر TTP کے عناصر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ایسے عناصر کو افغانستان کے کئی حکام کی جانب سے بھی مدد مل رہی ہے۔ پاکستان گزشتہ کافی عرصے سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خاص طور پر 2014 کے بعد پوری پاکستانی قوم نے ہر طرح کی سیاسی، مذہبی، مسلکی، نسلی اور لسانی تفریق کے بغیر دہشت گردی کے خلاف پورے عزم کے ساتھ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، جس میں پاکستان کو بھرپور کامیابی بھی ملی۔ اگست 2021 میں افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بعض حلقوں کا خیال تھا کہ افغانستان میں اب پاکستان مخالف قوتوں کو پنپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت کی حکومت کی طرف سے بھی افغان طالبان کے بارے میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا گیا۔ تاہم اب حالات سے ثابت ہو رہا ہے کہ افغان طالبان پاکستان مخالف عناصر کو نکیل ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سرگرم پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مستقبل قریب میں کون سے ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے جس سے پاکستان کو دہشت گردی کے اس عفریت سے مکمل طور پر نجات مل جائے۔ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، ابصار عالم، زیغم خان اور افتخار احمد۔ پروگرام کا پہلا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں، ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں۔ شہباز شریف۔ پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، کیا پاکستان نے افغانستان پر ریڈ لائن واضح کر دی؟ شہزاد صاحب۔ دیکھیں، واضح تو بہت دفعہ کر چکے ہم ریڈ لائن کو افغانستان پہ، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے پاس ایک ریاست کے طور پہ کتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، کتنی استطاعت ہے کہ وہ اس ریڈ لائن کو پہچان کے کچھ اس کا سدباب بھی کر سکے اپنے ایریاز کے اندر۔ مجھے جو نظر آتا ہے، اور ہم سب اس کے پچھلے 20 سال کے ایک جو پورا ایک جنگیں رہی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، اس کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا بھی ہے، اس کے اندر بڑا قریبی تعلق بھی رہا کسی حد تک، اور اس کو جب دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں پہ نظر ہٹا دی اس موقع کو، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اب معاملات درست ہو گئے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی میری نظر میں رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا، اور گو کہ 2-3 آپریشن بہت ہی کامیاب تھے۔ مثال کے طور پہ ضرب عضب جو تھا وہ واقعی میں ایک جو پہلے جو سٹارٹ جس طریقے سے ہوئے تھے آپریشنز، اور اس میں راہ نجات تھا، راہ راست تھا، یہ آپریشن ساؤتھ وزیرستان سوات کے اندر سے اچھے سٹارٹ کیے، پھر شمالی وزیرستان میں ضرب عضب ہوا، اور پھر ہم نے دھکیل دیا ان تمام لوگوں کو جو کہ پاکستان کے مخالف تھے، یا ان کو ختم کیا یا ان کو انگیج کیا اور تباہ کیا، اور کچھ وہاں سے پورس بارڈر کی وجہ سے دوسری طرف کو چلے گئے۔ تو یہ تو، لیکن اس کے بعد پچھلے 2-3 سالوں میں ایک جس قسم کی اسٹریٹجی بدلی ہے، جس کے بعد یہ ہے کہ یہ سوچا گیا کہ شاید اب یہ واقعی میں راہ راست پہ آ گئے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے باقی مین سٹریم میں شامل کر لینا چاہیے، وہ ایک ایسا قدم تھا جس کا کہ آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس دوران میں 2-3 چیزیں اور بھی ہوئی ہیں۔ جو پہلے ہم علیحدہ کر لیتے تھے BLA کو، اور داعش کو علیحدہ کر لیتے تھے، اور TTP کو علیحدہ کر لیتے تھے، اور پھر ان کے اوپر ظاہر ہے کہ افغان طالبان بیٹھے ہوئے تھے کسی نہ کسی شکل میں، وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ جو 3 ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف
برسر پیکار ہیں BLA اور داعش اور اپنی اپنی حیثیت کے اندر، ان میں کہیں نہ کہیں بھی آپس میں میل بھی ہے، اور یہ جو میل ملاپ ہے اس کی وجہ سے وہ انہوں نے پوری بارڈر جو ہے بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی اس کو ایکٹیویٹڈ رکھا ہوا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ موجود ہیں. آج ہمیں پتہ ہے گوادر میں کیا ہوا، پچھلے مہینوں کے اندر کس طریقے سے کتنی تیزی کے ساتھ یہ معاملات بڑھے اور کتنا ہم پہ اٹیکس کس طریقے سے ہو رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے ایک اور ضرب عضب کا وقت ہے، مکمل طور پر فوکس کرنا پڑے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج گوادر کا جو BLA کے لوگ کہیں نہ کہیں سے آئے، ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک ضرب عضب جسے کہتے ہیں رد الفساد، اس لیول کی رد الفساد جو شاید پہلے نہیں ہو پائی، اس وقت کرنی پڑے گی. جب تک رد الفساد نہیں کریں گے اور ضرب عضب کی ایک طرح کی ایک آپریشن نہیں کریں گے، اور جہاں پہ ان کو ختم کر سکیں، اور یہ سوچنا کہ یہ کبھی مین سٹریم میں آئیں گے، مجھے لگتا ہے نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے جو رویے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ جو ہیں، جو ان کے اہداف ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی معاشرے کو، ہماری حکومتوں کو قابل قبول نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک جانب تو آپ بات کر رہے ہیں ضرب عضب اور رد الفساد کی ہمیں ضرورت ہے، مگر میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گی. آپ نے اوپر بطور ریاست افغانستان کی کیپیسٹی کی بات کی. دفتر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ افغان عبوری حکومت کے کئی عناصر سپورٹ کر رہے ہیں یا سرپرستی کر رہے ہیں. افغان طالبان TTP کے خلاف خود کیوں نہیں کارروائی کر پاتے؟ اگر کچھ آپشنز رکھوں، نظریاتی ہم آہنگی ہے، یا ان کی جنگ میں یہ TTP ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، یا TTP کے جو سرگرم عناصر داعش کے ساتھ ہیں، جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں میل ملاپ ہے، ادھر جانے کا خوف اور وہاں ان کے مضبوط ہونے کا خوف ہے. بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں وہاں کی افغان حکومت کا ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی؟ خیال ہے ایک تو کیپیسٹی کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھنا چاہتے ہیں نا، کہ اگر پاکستان کو تنگ کرنا ہو کسی بھی صورت میں تو یہ تمام ایلیمنٹس اویلیبل ہیں جن کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، اس کے تھرو وہ پاکستان کو تنگ کر سکتے ہیں. لیوریج کرنی ہے نا انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کے اندر کہ اچھا میں اپنے آپ کو لیوریج کیسے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو لیوریج ہے وہ پازیٹیو لیوریج نہیں ہے، ایک نیگیٹو لیوریج ہے، اور نیگیٹو لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست کو پش کرنا یا ان کو مجبور کرنا کہ وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر افغانستان کے ساتھ تعلقات کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھال دیں. بہرحال پاکستان بذات خود ایک بڑی مملکت بھی ہے، ایک بڑا ملک بھی ہے، زیادہ بڑی قوت بھی ہے، اس کو اپنے جو اہداف ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اقدامات لینے ہیں، اور اس کے اندر بہت ضروری بات یہ ہے کہ اندر سے صفائی شروع کریں سب سے پہلے، اور پھر یہاں سے دھکیلتے ہوئے باہر لے جائیں. دیکھیے جہاں جہاں بھی ہمارے دشمن بیٹھے ہیں ہمیں وی ول ہیو ٹو انگیج دیم، چاہے وہ باہر بیٹھے ہیں چاہے اندر بیٹھے ہیں، لیکن میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اندر سے سیکوینس کریں، باہر لے کے جائیں، تب جا کے اس کی مکمل صفائی ہو پائے گی. اندر سے کام شروع کرنے کی ضرورت ہے. افتخار صاحب افغانستان کو ایک طرف رکھتے ہیں، اگر ہم داخلی اپنے عوامل کی بات کر لیں، یہاں فاٹا کا مرجر ہوا KP کے اندر، پھر KP میں گڈ طالبان کو بسانے کی بات کی گئی PTI دور حکومت میں. KP میں جو PTI کی حکومت خود اس وقت موجود ہے، کس طرح کے آپشنز کو اویل کیا جا سکتا ہے جو داخلی معاملات سے نمٹنے اور اپنے اہداف کو اچیو کرنے کی بات کی جائے؟ پیچھا کیا جائے اور مارا جائے. ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، ہم دوسری ساورن اسٹیٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے احترام کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، اور مذہب کے نام کے اوپر اور ایک خاص لسانی حوالے سے ایک جدوجہد ہے، وہ تقویت پکڑتی جا رہی ہے، اور ہر آنے والے دن میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور اب یہ کتنا نقصان برداشت کرنا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ان اداروں نے جن کا کام ہے ٹو پروٹیکٹ اس. آج جو واقعہ پھر گوادر میں وہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کب تک ہم اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھائیں گے؟ کب تک نوجوانوں کے جنازے اٹھائیں گے اور ان جنازوں کو کندھا دینے کے لیے صدر پاکستان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف اپنے کندھے فراہم کریں گے؟ کس قسم کی خاموشی ہے اور کیوں ہے؟ کون سا ایسا دباؤ ہے؟ کھل کے بات کی جائے. یا تو یہ مانا جائے کہ پھر وہ ہر جگہ پہ ہیں، اور اگر ہر جگہ پہ ہیں تو پھر سوال کا جواب دینا اب لازمی ہوتا جا رہا ہے. کون لے کے آیا ان کو واپس اور کیوں لے کے آیا؟ آپ کو یاد ہے کہ سوات نے جو قربانی دی ہے ہمارے فوجیوں نے، وہ تاریخ میں لکھنے والی ہے. بے شک. تو کیوں ان کو واپس لے کے آیا گیا؟ کیا محبت تھی اور کس کی محبت تھی، اور کیوں مرے جا رہے تھے آپ اس محبت میں؟ حد ہوتی ہے ایک چیز کی. کون سا دن ہے جس دن یہ واقعہ نہیں ہو رہا؟ کبھی کبھار کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، آدمی سمجھتے ابھی ہو گئے، اور ہمیں یہ دھمکی دے رہا ہے افغانستان کا
حکومتی ٹولہ کہ وہ ہمارے اندر گھس کے ہمیں ماریں گے. یہ جرت ان کی کیسے ہوئی؟ دیکھیں میری بات سنیں. افتخار صاحب اے پی ایس کے بعد ایک اکٹھ جو میں نے ابتدائی میں بات کی اکٹھ ہو گیا ہر معاملے پہ ہر بات کو لے کر. ابھی عائشہ وہاں پہ غلطی یہ ہوئی ہے جب ایک فیصلہ کر لیا گیا, اتنی قربانیاں دی گئیں آپریشن سوات کے اندر. میں اس کی کافی چیزوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں سے بات کرنا, ان سے مذاکرات کرنا, اور ان کے ہم اب دیکھیں نا بات کی ہے نا شہزاد صاحب نے بات, ہاں یہ مودی جو شہزاد صاحب نے بات کی ہے, بھائی کون سے گڈ اینڈ کون سے بیڈ, اسی چیز نے تو آپ کو مروا دیا. آپ فیصلے نہیں کر پا رہے. اب جس آدمی نے پرسوں ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا ہے وہ تو آپ کانٹریکٹر تھا یہاں پہ, وہ تو آپ کے گڈ طالبان میں شامل تھا, نون گڈ طالبان میں شامل تھا. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے, آپ لوگ جو انڈیویجول سطح پہ فیصلے کرتے ہو دفتروں میں بیٹھ کے کہ کون گڈ اور کون بیڈ ہے, اس کو بس کر دو. فیصلہ وہ کرو جو میرے مفاد میں ہے, جو پاکستان کے مفاد میں ہے, جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے, جو پاکستان کی سالمیت سے متعلق رکھتا ہے. ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہے, کیوں مذاق بنوا رہے ہو ہمارا؟ درست. تمہارے مفادات ہوں گے پھر تم چلے جاؤ ان کے ساتھ جنہوں نے جانا ہے, بس کریں. اور اب ہو کیا رہا ہے, ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افتخار صاحب آپ جیسے لوگوں کی حیثیت کیا ہے, انہوں نے تو امریکہ کو بھگا دیا, انہوں نے نیٹو کو بھگا دیا. واہ جی واہ, کیا جواب ہے, بھگا دیا انہوں نے. ہمیں بھی پتہ ہے کس طرح وہ بھگوائے گئے اور کہاں سے مدد ملی اور کون سا شہر اور کون سا ملک استعمال ہوا ہے ساری کھیل کے اندر. بس کریں پلیز.